صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بابا بالفرض کو اگر یہ کہتا ہے کہ اعتکاف تو اب جیسے اب پردہ لگ گیا، میں پردے کے پیچھے ہوں اور میں اکیلا اکیلا اعتکاف کروں، یہ آپ اجتماعی جو اعتکاف لے کر آئے ہو تو کبھی ہم حلقے میں بٹھاتے ہو، کبھی بیان سناتے ہو، کبھی یہ سکھاتے ہو، کبھی وہ سکھاتے ہو، کبھی مدرسے میں بٹھاتے ہو، کبھی یہ کرتے ہو، یہ اجتماعی اعتکاف کیا؟ پردہ ڈال دو، پردے کے پیچھے پیچھے اپنے مطلب ہم کھانا کھانے، سحری کریں، افطار کریں، وہی ہم پڑھتے رہیں گے، ہمارے پانچوں نماز ہوتی رہیں گی۔ یہ اجتماعی اعتکاف، انفرادی اعتکاف تو سنا تھا، یہ اجتماعی اعتکاف آپ کون سا لے کر آئے؟ اور یہ بار بار جو ہم کو بلاتے رہتے ہو، اس کو کیا جواب دیں؟ جو پردے کے پیچھے اعتکاف کرتے ہیں ظاہر وہ بھی صحیح ہے، غلط وہ بھی نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باشعور اسلامی بھائی کی سمجھ میں یہ نہ آئے کہ یہ کیوں بلاتے رہتے ہیں کہ ہلکے میں آؤ، اس میں آؤ۔ ذرا اس میں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے، سنتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ضروری احکام سیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ علم دین پڑھانے کے لیے، علم دین سکھانے کے لیے آپ کو بار بار بلاتے رہتے ہیں، اور علم دین جو ہے اس کو سیکھنا یہ یقیناً بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں علم دین کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، علم کا ایک باب جسے آدمی سیکھتا ہے، اللہ عز و جل کے نزدیک 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور جب کسی طالب العلوم کو علم حاصل کرتے ہوئے موت آ جائے تو وہ شہید ہے۔ تب پردے کے پیچھے عبادت کرنا، نوافل پڑھنا یہ اچھی بات ہے، لیکن علم دین حاصل کرنا یہ اپنی جگہ پر ہے۔ تو اب اس کے علاوہ علم دین حاصل کرنے کا عام آدمی کو موقع ملتا کم ہے، تو اس لیے اعتکاف سے فائدہ اٹھا کر کہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی تو عبادت ہے نا، تو یہ عبادت بھی کر لی جائے۔ باقی یہ کہ اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، ان کی بھی ترغیبات الحمدللہ رہتی ہیں، اور خوش نصیبی سے پڑھتے بھی ہیں، تلاوت بھی کرنے والے کرتے رہتے ہیں، جو وقفے ملتے ہیں ان میں تلاوت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ علم دین سے سستی نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں بہت چستی کرنی چاہیے، اور علم دین اس موقع پر حاصل کر لینا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ اس بار تو ایسا کرم ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد اور تراویح کے بعد روزانہ جب سے یہ رمضان المبارک کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں، یہ برکت میں ایک اہم ترین برکت یہ بھی ہے کہ روزانہ 2 وقت ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے، اور اب تک نہ جانے کتنے سوالات کے جوابات ہو چکے، اور آپ سوالات کا حساب دیکھیے کہ سوالات ہیں، اور اتنے الحمدللہ اس سے لوگ خوش ہیں، یعنی مدنی چینل پر دیکھنے والے، مدنی چینل پر سننے والے، مدنی چینل پر آنے والے جو دیکھ رہے ہیں سوالات مدنی مذاکرے کے حوالے سے جو ان کے تاثرات، اب مدنی چینل پر دیکھیے کہ مدنی مذاکرے کے حوالے سے ان کے تاثرات کیسے کیسے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ آپ جہاں بھی ہیں اس وقت، باب المدینہ میں ہیں یا باب المدینہ کے باہر ہیں، آپ انشاءاللہ تعالی یہ اگر دعوت اسلامی کے تحت جو ہونے والے اعتکاف ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ہم مدنی چینل کے ذریعے یہ کم از کم 2 وقت ہونے والا مدنی مذاکرہ، پھر سحری اور افطاری کے جو معاملات ہیں، مناجات ہیں، نعت خوانیاں ہیں، اس کے علاوہ عصر کے بعد کے حلقے ہیں، کئی ایسے علم دین کے حلقے جو الحمدللہ سیکھنے کو ملتے ہیں، اور دیگر یہ کہ معتکفین میں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو الحمدللہ جن کا ذہن ہے انفرادی عبادت کا، تو وہ اس اجتماعی اعتکاف میں بھی ایسا کافی سارا وقت پاتے ہیں، بلکہ ایسا وقت رکھا بھی جاتا ہے جس میں یہ باقاعدہ انفرادی عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دیگر اوراد و وظائف کا جو ان کو معمولات ہے وہ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب ہم دعوت اسلامی کے اس سنت و برے اجتماعی اعتکاف میں شرکت کی سعادت حاصل کر لیں گے، اس کے بعد جیسا میرے سنت نے کتنا یہ ارشاد فرمایا کہ اعتکاف
کی یہ برکت ہے. بس یہ کہ یہ شہد کے فضائل بیان ہوئے, انشاءاللہ شہد چاٹیں گے تو پتہ چلے گا شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے. عاشقان رسول آؤ دیں گے بیان مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف اور دور ہوں گی عبادت کی خامیاں, دور ہوں گی عبادت کی خامیاں, مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. سنتوں کی تم کر کے سوغات لو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. سیکھ لو آؤ قرآن پڑھنا سبھی تم ترقی کے زینوں پہ چڑھنا سبھی مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی اللہ تعالی علی. سوال سنا دیں. مدینہ. السلام علیکم. وعلیکم میرا مسئلہ یہ ہے جی کہ ہمارے چچا نے اپنی جائیداد جو ہے بیٹیوں کو بھی نہیں دی, کسی کو نہیں دی, صرف ایک بیٹے کے نام پر لگا دی ساری جائیداد. اب وہ سمجھ رہے ہیں شاید میں نے یہ غلط کام کر دیا شرعی طور پہ, تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے یہ ہمیں ذرا بتا دیجیے پلیز. جائیداد سے دوسری اولاد کو محروم کر کے ایک بیٹے کے نام کر دی, یہ سوال ہے. سوال یہی ہے. تو دوسروں کو ارادتاً ترکے سے دوسری اولاد کو محروم کر کے ایک بیٹے کو یا ایک بیٹی کو یا دو کو دوسروں کو محروم کر کے بعضوں کو دے دینا, یہ گناہ ہے. لیکن جس کو دیا اس پر قبضہ کرنے کی صورت میں اس کی ملک ثابت ہو جائے گی. لہذا بیٹے کے نام اس نے اگر یہ جائیداد کر دی ہے اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں کہ وہ قابض ہو گیا اس پر, تو اب یہ اس کی ہو گئی. اب بیٹا نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, اب اس کی ہو ہی چکی ہے, آپ دے ہی چکے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو اب اس کو بیٹے کو برا بھلا کہنا, غیبتیں کرنا, یہ ظاہر ہے کہ پھر گناہوں کے سلسلے شاید ایسے موقع پر شروع ہو جاتے ہوں گے, اس سے بچنا بہت مشکل ہے. دے دیا, دینے سے پہلے سوچنا تھا. بیٹے کو بہرحال سعادت مندی کا ثبوت دینا چاہیے اور والد صاحب کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, اپنے دیگر بھائی بہنوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور مل جل کر کوئی ایسی صورت نکالیں جس سے باپ ناراض نہ ہو, پیار محبت سے اس کو نمٹا دیں. کہ اس طرح ایک اولاد کو دینا دوسری اولاد کو نہ دینا, تو اس سے آپس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ حسد کا بازار گرم ہو سکتا ہے, احساس محرومی, احساس کمتری کا سلسلہ ہو سکتا ہے کہ ایک اولاد کو دیں گے دوسری اولاد کو آپ محروم کریں گے تو دوسری اولاد آپ سے بدظن ہوگی, بدگمان ہوگی کہ ہمارا باپ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا کہ اس کو دے دیا مجھے محروم کر دیا. تو یوں بھی اس کی مطلب ہے کہ خرابیاں ہیں. تو اب یہ کہ جو جائیداد آپ نے دے دیے اور اس نے اگر شرعی قبضہ کیا ہے یا نہیں, تو اس کی ساری تفصیلات جو ہے نا یہ آپ کو بتانی پڑیں گی. صرف اس سوال سے ضروری نہیں ہے کہ اس کا واقعی قبضہ بھی ہو گیا. جیسے بعض اوقات کہتے ہیں کہ یہ تیرا, یہ پلاٹ جو ہے یہ تیرا, اب وہ تیرا بول تو دیا اور اس نے قبضہ نہیں کیا, تو خالی تیرا بولنے سے یہ اس کا ہو نہیں گیا, یہ اسی کا باپ کا ہی ہے. تو اب یہ کیا صورت ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی, اس کی
تفصیلات کے لیے چاہیے یہ کہ دارالفتاء اہل سنت سے آپ رجوع کریں، یا کسی بھی مفتی سے رجوع کر کے اس سے مل کر اپنی ساری تفصیلات بتائیں، وہ آپ سے جو سوالات کرے اس کے جواب دیں، تو پھر